ایک فلسطینی دوست سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ آپ لوگوں کو یہ علم تھا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اسرائیل سے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں اور غزہ کے لوگوں کے پاس ہجرت کا راستہ بھی نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے اسے چھیڑ دیا جو فلسطینی کی نسل کشی کر رہا ہے، اور آپ یا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا جواب تھا کہ آپ کا سوال آپ لوگوں یا کسی اور خطے کی مناسبت سے درست ہے، لیکن فلسطین کے لیے درست نہیں۔ ہم تو برسوں سے غلام ہیں، ہم تو دہائیوں سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے عرصے دراز سے لقمہ اجل بن رہے ہیں، لیکن دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن کم از کم دنیا کو تو علم ہو رہا ہے۔ ہم سب شہادت کی موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کچھ روز قبل میرے بہنوئی ایسے عالم میں مارے گئے کہ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور پھر وزن کے حساب سے اندازہ لگا کر ان کے نام سے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو فلسطین کی مزاحمت عقل و خرد سے ماروا ہو چکی ہے۔ چند لاکھ کی آبادی کے شہر غزہ کی 50,000 سے زائد جانوں کی قربانی اپنی مثال آپ ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل کی سفاکیت اور بہیمیت کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ این اسی وقت حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو ساتھیوں سمیت نشانہ بنایا گیا جب نیتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تقریر کر رہے تھے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کا رویہ نہایت فرعونانہ ہو گیا ہے۔ آپ اسے اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دیں تو وہ کہتا ہے جوتے کی نوک پر۔ آپ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی طرف متوجہ کریں تو وہ کہتا ہے جوتے کی نوک پر۔ فرانس جیسے ملک کے صدر نے صرف ایک نسبتاً منصفانہ بیان دیا تو جواب ملا جوتے کی نوک پر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کسی ملک کے وزیر اعظم نہیں بلکہ فرعون کے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور بیروت میں حسن نصر اللہ، جن کو اگلے 24 گھنٹوں میں مارنا ان کے علم میں تھا، کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور جب تک ہمارے یرغمالی واپس نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو ان الفاظ میں للکارا کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی علاقہ ہمارے نشانے سے باہر نہیں۔ غزہ کی 1 سال کی جنگ نے ثابت کر دیا جرم صیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مستحق فلسطینیوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر اردوان نے انتہائی جذباتی اور اسرائیل مخالف تقاریر کی، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان سفارتی کوششوں سے آگے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ترکی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ امریکہ اور برطانیہ کے انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے نعرے محض ڈھونگ ہیں۔ اسرائیل کچھ بھی کرے تو یہ ممالک اس کا ہاتھ روکنے کی بجائے الٹا سند جواز فراہم کرتے رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرسن کے صدارتی مکالمے میں اس پر مباحثہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرا مخالف اسرائیل کا حامی ہے، بلکہ اس پر ایک دوسرے کو طعنے دیے جا رہے تھے کہ میں اسرائیل کا زیادہ حامی ہوں اور میرا مخالف فلسطین سے ہمدردی رکھتا ہے۔ گویا ٹرمپ صدر بنے یا کملا ہیرسن، وہ اس طرح ڈٹ کر اور کھل کر اسرائیل کو ہتھیار اور تھپکی دیتے رہیں گے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اقوام متحدہ انصاف کرنے والا ادارہ نہیں رہا۔ اصل فارم یعنی سلامتی کونسل سے اسرائیل جیسے ملکوں کے خلاف قرارداد پاس کرنا محال ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اقوام متحدہ عدل کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، بلکہ وقت کی طاقتوں کے مابین ایک بیلنس لانے کے لیے اسے تشکیل دیا گیا تھا، لیکن اب تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی طاقتوں اور بالخصوص امریکہ کا ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بدماشی اور اقوام متحدہ کی بے بسی دیکھ لیجئے کہ اس کے جنرل سیکرٹری نے جب اپنے ضمیر کی آواز پر ایک آدھ بیان دیا تو اسرائیل نے اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نہ جانے آگے جا کر کیا ہوگا، لیکن اب کی بار قیادت کے لحاظ سے ایران، حماس اور حزب اللہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پہلے ایرانی پاسداران کے سربراہ قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنایا گیا۔ کچھ عرصے قبل حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں، جہاں وہ ایرانی صدر کی تدفین کی رسومات میں شرکت کے لیے گئے تھے، نشانہ بنایا گیا۔ پھر بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو کئی ساتھیوں سمیت نشانہ بنایا گیا، اور اب باقی قیادت کی زندگی بھی خطرے سے دوچار ہے۔ ویسے یہ میزائل بھی امریکہ نے عطیہ کیے ہیں، اور یوں اسرائیل مخالف قیادت کی شہادتوں کا کریڈٹ بھی امریکہ کو جاتا ہے۔